الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کے عنوان پر آپ تمام کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، گناہوں سے نیکیوں کی طرف پلٹنا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف پلٹنا، خواہشات نفس سے اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹنا، یہ دراصل توبہ ہوتی ہے۔ جب ہم توبہ کا ارادہ کریں تو ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو، پچھتاوا ہو کہ جو کام ہم نے کیا وہ غلط تھا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور یہ ارادہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ ہم ان کاموں سے بچیں گے، جتنا ہو سکے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم سے وہ گناہ پھر نہ ہوں۔ اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ گناہ حقوق العباد کے متعلق ہوں، کسی کے اوپر ظلم کر دیے، کسی کا حق مار دیے، کسی کے ساتھ میں ناانصافی کیے، تو پھر اس انسان سے بھی ہم کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اور اسلام ہم کو یہ تعلیمات دیتا ہے کہ اگر کسی سے معافی مانگی جائے تو ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو پر امید ہونا چاہیے کہ میرے گناہ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، کبیرہ ہوں، صغیرہ ہوں، بہت زیادہ ہوں، یا میں مسلسل کرتا ہوں، اس کے باوجود ہم کو اللہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو ان گناہوں کو معاف کرے گا اور ضرور کرے گا۔ یہ امید ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اس امید کے ساتھ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ہم کو معاف فرماتا ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی، گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو بول سکے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، ہر ایک سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کا راستہ بتاتا ہے کہ تم سے گناہ ہوتے ہوں گے لیکن تم توبہ کرو، اور اگر تم سچی توبہ کرو گے تو میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ نافرمانی ابلیس سے بھی ہوئی تھی، نافرمانی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، لیکن ابلیس اپنی نافرمانی پر اڑا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ عام طور پہ جو چیز ہم کو توبہ کرنے سے روکتی ہے وہ یہ ہوتی کہ ہم سوچتے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، مسلسل مجھ سے ہوتے رہتے ہیں، اور میں کوئی ریلیجیس نہیں ہوں۔ اس قسم کے خیالات میرے اور آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں جب ہم توبہ کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ ہم کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ اصل میں شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو
تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، اس کے بعد توبہ کریں گے، اور اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، جس کا مفہوم یہ ہے: اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچتے ہوں یا زمین بھر ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تم مجھ سے امید رکھو گے اور معافی مانگتے رہو گے تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ معزز سامعین، اس موقع پر ایک واقعہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بتائیے کیا بات ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ تو عورت فرماتی ہے کہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو چکا ہے، اور جو ناجائز اولاد بھی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے قتل کر دیا۔ کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل معاف نہیں ہو سکتا۔ وہ عورت جو ہے نا روتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ واقعہ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، بڑا غلط جواب دیا تم نے۔ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اس عورت کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھتے ہیں۔ تو عورت اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ فوری طور پر وہ سجدہ کرتی ہے، اور اس کے گھر میں جو غلام موجود ہوتے ہیں، ایک ماں اور اس کا بیٹا، ان دونوں کو وہ آزاد کر دیتی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ ہے توبہ۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہم کو ہمیشہ اس سے پر امید ہونا چاہیے۔ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ جس نے کوئی شرارت کر دی اور اس شرارت کی وجہ سے اس کی ماں اگر اس کو مارتی ہے، سزا دیتی ہے، بچہ اس کے نتیجے میں روتا ہے، لیکن رونے کے باوجود بھی وہ واپس اپنی ماں سے آ کر لپٹ جاتا ہے، ماں کو پکڑتے ہوئے روتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجھ کو محبت ملنا ہے تو وہ یہیں سے ملے گی، اگر مجھ کو معافی ملنا ہے تو وہ یہیں سے ملے گی، اس ماں کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ تو معزز سامعین، اس ماں کو ہمارے لیے پیدا کرنے والا وہ رب العالمین ہے۔ اس ماں سے 70 گنا زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس بچے کی طرح ہم کو محبت اللہ ہی سے ملنی ہے اور ہم کو معافی بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ملنی ہے۔ بس یہی چیز ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ میں پر امید ہونا چاہیے، اور توبہ کرنے کے لیے کبھی بھی ٹال مٹول سے بھی کام نہیں لینا چاہیے کہ بعد میں کریں گے، کل کریں گے، رمضان آئے گا تو کریں گے۔ اس طرح سے ٹال مٹول بھی کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سچی توبہ کریں گے تو اسے قبول فرما، ہم اعمال صالح کریں گے اور تو اسے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔